ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع ایک شہر ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات واقع ہوئے جن میں سے یہ کنواری بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزور کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اسی شہر کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں واقع پذیر ہونے والی قصوں میں سے یہ قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہیں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کا نام ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ اس کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوبارہ 27 رجب المرجب سن 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن میں مسجد اقصی کے نام سے بیت المقدس کو پکارا گیا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے اس سے استدلال کیا۔